یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے ہم پر، بڑا انعام ہے ہم پر کہ اللہ نے ہمیں اولاد دی. ایک تو اس لیے کہ ہماری نسل آگے بڑھے گی، ہمارا نام دنیا میں ہماری اولاد سے ہی باقی رہے گا. اگر دنیا میں اولاد نہ ہو تو ہمارا نام تو کوئی جاننے والا ہی نہیں، خاندان ہی ختم ہو جائے گا، کوئی پہچاننے والا ہی نہیں ہوگا. ہمارے گھر، ہماری زمین، ہماری جائیداد میں دوسرے لوگ قابض ہو جائیں گے، رہیں گے، زندگی گزاریں گے. اور آج ہے بھی یہی صورتحال. ہمارے دادا پردادا کو پتہ ہے ہماری زمینوں پر کون قابض ہے. آج ان کی نسلیں آگے جاننا بھی نہیں جانتے، اپنے پردادا ہے اس سے اوپر کا نام کوئی بھی نہیں جانتا. ان کے لیے اثار ثواب لوگ کرتے ہیں بہت زیادہ، اپنے والد اپنے دادا کے لیے اوپر کے لوگوں کا نام بھی نہیں جانتے، کوشش بھی نہیں کرتے، پتہ بھی نہیں ہے کہ اپنے خاندان کا نام بھی جانا جائے، ان کے لیے اثار ثواب کیا جائے، کوششیں کی جائے. یہ ختم ہو گئی چیز. تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اولاد عطا فرمائی ہے. اور اس اولاد کے عطا ہونے کا شکریہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم و تربیت وہ کی جائے جس کے ذریعے وہ اللہ کو پہچانے، جس کے ذریعے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے، جس کے ذریعے وہ اپنے والدین کے حقوق کو پہچانے، جس کے ذریعے وہ اپنا حق پہچانے، اپنے بھائی بہنوں کا حق پہچانے، اپنے معاشرے کا حق پہچانے، اپنے خاندان والوں کا حق پہچانے، اپنے اساتذہ کا حق پہچانے، علم دین کا حق پہچانے. اگر وہ تعلیم نہیں دی ہے تو یہ ناشکری ہے اولاد. اور ظاہر سی بات ہے جب آدمی ناشکری کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس نعمت کو سلب کر لیتا ہے. اور اس کے دو طریقے ہوتے ہیں. بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ اولاد ہی ختم ہو جاتی ہے، مر جاتی ہے. اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد میں نافرمانی پہ ڈال دیتے ہیں کہ جب ان کو صحیح تعلیم و تربیت نہیں دی، وہ نافرمانی، اس قدر نافرمانی کرتے ہیں. ہمارے علاقے کے روز کے واقعات آپ سنتے رہتے ہیں کہ بعض اولاد نے، بعض لڑکوں نے اپنے والد پر ہاتھ اٹھایا، ان کی پٹائی کر دی، مارنے تک کی نوبت ہے. بلکہ بعض لوگ تو ایسا بھی پتہ چلا ہمیں کہ ہاسپٹل تک پہنچا دی مار پیٹ کر. کیوں ہوا ایسا؟ اس لیے ہوا کہ وہ والدین کا حق نہیں جانتے. انہیں پتہ ہی نہیں والد کیا چیز ہے، انہیں پتہ ہی نہیں والدہ کیا ہوتی ہے، انہیں پتہ ہی نہیں بھائی کیا ہوتے ہیں. آج ہمارے معاشرے کے اندر بھائی سے زیادہ اہمیت دوست کی ہوتی ہے. بھائی سے زیادہ اہمیت. اپنے دوست کے لیے آدمی اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے، اپنا روپیہ خرچ کرتا ہے، اپنا سامان بھی اس کو دیتا ہے، اس پر اعتماد کرتا ہے، لیکن اپنے بھائی کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کرتا. مثلا ایک بھائی ہے، اس کو وہ اپنے کپڑے دینے کے لیے تیار نہیں لیکن دوست کو دے رہا ہے. اس کو اپنے جوتے دینے کو تیار نہیں، اپنے دوست کو دے رہا ہے. اس کو دعوت کھلانے کے لیے تیار نہیں ہے، کھانا کھلانے کو تیار نہیں، اپنے دوست کو لے کر ہوٹلوں میں بیٹھا ہوا، ہزاروں روپے خرچ کر رہا ہے، اپنے بھائی پر نہیں کرتا. حالانکہ اس کا بھائی ضرورت مند ہے، اس کے بچے ضرورت مند ہیں. بسا اوقات صورتحال یہ ہوتی ہے، سب کی صورت ایک جیسی نہیں ہوتی. بچے پڑھنے جا رہے ہیں، فیس کے پیسے نہیں ہے، پتہ چلا بچے پڑھنے سے رہ گئے. دوسرے بھائی کو اللہ تعالیٰ نے بڑی فراوانی دی ہے، وہ اس کا خیال ہی نہیں کرتا. ہر آدمی ایک دوسرے سے اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا ہے. بلکہ صلہ رحمی کے تعلق سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ تصور ہے کہ میرا یہ بھائی ہے، میرے ساتھ یہ بھلائی کرے گا تو میں بھی اس کے ساتھ بھلائی کروں گا، اور اگر یہ میرے ساتھ بھلائی نہیں کرے گا تو میں بھی اس کے ساتھ بھلائی نہیں کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو صلہ رحمی نہیں کہتے. صلہ رحمی تو یہ ہے کہ وہ میرے ساتھ بھلائی نہ کرے، وہ مجھے کھانا نہ کھلائے، وہ میری ضرورت پوری نہ کرے، وہ مجھے نہ دیکھے، لیکن ان سب کے باوجود میں اس کا خیال رکھوں، میں اس کا کھانے کو بھی دوں، میں اس کو پیسے بھی دوں، اس کے بچوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ بھی رکھوں. حالانکہ اس کا معاملہ میرے ساتھ غیر ہے. وہ تو مجھے اپنے گھر کی دعوتوں میں بھی نہیں بلاتا، شادیوں میں نہیں بلاتا، مجھے کسی کام میں پوچھتا بھی نہیں. میں تو بڑا ہوں، چھوٹا بھائی کا تو رویہ میرے ساتھ اس طرح ہے. لیکن بڑا بھائی ہر حال میں اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اس کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، بچوں کی بھی دیکھ ریکھ کرتا ہے، اسے دیتا بھی رہتا ہے، بلاتا بھی رہتا ہے. اس کا معاملہ غیر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں. یہ جو ہم نے رویہ اختیار کیا ہوا نا کہ میرے ایک بھائی کا رویہ میرے ساتھ اچھا ہے تو میں اس کے ساتھ اچھا کر رہا ہوں، دوسرے کا نہیں، اس کو چھوڑ دیا، دونوں بھائی مل کے رہ رہے ہیں، اس کو صلہ رحمی نہیں کہتے. یہ غلط تصور میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، غلط فہمی میں لوگ جی رہے ہیں، اس کو صلہ رحمی نہیں کہتے. یہ تو غلط طریقہ کار ہم نے اختیار کر رکھا. یہ ہمیں کب پتہ چلے گا، ہماری اولاد کو کب پتہ چلے گا میرے پیارے بھائیوں؟ ہم اپنے اولاد کو یہ بات بتا سکتے ہیں کہ والدین کا حق کیا ہے جب وہ قرآن پڑھیں گے، جب وہ حدیث پڑھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں گے. دنیا کے اندر بہت ساری تعلیم آج موجود ہے، لیکن کوئی تعلیم یہ نہیں بتاتی کہ باپ کا حق کیا ہے، ماں کا حق کیا ہے. کوئی تعلیم نہیں بتاتی. تعلیم سکھاتی ہے بچوں کو دنیاوی کہ آپ ڈاکٹر بن جائیے، پیسے کیسا کمایا جائے گا، آپ انجینئر بن جائیے، پیسے کیسا کمایا جائے گا، آپ دوسرا کوئی آئی ٹی کا کورس کر لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا پیسے، یعنی کہ پیسہ کمانے کی مشین بنا دیا جائے گا آپ کو. یہ دینی تعلیم وہ تعلیم ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے، انسان کو حیوان بننے سے روک دیتی ہے، انسان کو بتاتی ہے کہ انسان کے آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کیا ہے، رشتہ داریاں کیا ہے، تعلقات کیا ہے. قرآن مجید بیان کرتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.
کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اگر والدین میں سے کوئی بوڑھا ہو جائے یا دونوں تمہاری زندگی میں بوڑھے ہو جائے تو دونوں کی خدمت اس قدر کرو کہ وہ بڑھاپے میں تمہیں کوئی ڈانٹ بھی دے, کوئی ایسی بات کہے کہ وہ تکلیف پہنچے, وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف, تم ان کو اف بھی نہ کہو. یہ قرآن مجید کہتا ہے, دنیا میں کوئی تعلیم نہیں بتا سکتی یہ بات. یہ قرآن کہتا ہے بچوں کو بچپن سے, جب بچوں کو یہ بات بتائی جائے گی کہ والدین کا کتنا بڑا حق ہے, والدہ کا کتنا بڑا حق ہے. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھتے ہیں کہ حضور مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ کی والدہ کا. کہ اس کے بعد آپ کی والدہ کا, اس کے بعد آپ کے والدہ کا. کہا کہ حضور اس کے بعد کہ آپ کے والد کا. والدہ کا اس قدر حق بیان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم جانتے نہیں تعلیمات کو, اور والدہ کی سب سے زیادہ نافرمانی کرتے ہیں. سب سے زیادہ گھروں کے اندر نافرمانیاں والدہ کی ہوتی ہیں. بچے ان کی بات نہیں سنتے, ان کا کہانی مانتے, زبان درازیاں کرتے ہیں. بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں ایک زمانہ آئے گا کہ بیٹیاں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ فرما برداری رکھی ہے اور ان کو فرما بردار بنایا ہے, قیامت میں ایک ایسا دن آنے والا ہے, قیامت سے پہلے وہ نشانی ہے کہ وہ بیٹیاں جو سب سے زیادہ فرما بردار ہونی چاہیے تھی, اپنی ماں کی سب سے زیادہ نافرمان ہو جائے گی. سب سے زیادہ نافرمان. بیٹوں کے اندر تو نافرمانی کا مادہ بیٹیوں سے زیادہ ہوتا ہے, اس لیے بیٹیوں کا ذکر کیا کہ بیٹے تو ہوں گے ہی, بیٹیاں بھی نافرمان ہو جائیں گی. اور یہ قیامت کی علامت ہے. ماں اپنی بیٹی سے بات کرتے ہوئے ڈرے گی, ماں اپنی بیٹی کو کوئی حکم دیتے ہوئے ڈرے گی, ماں اپنی بیٹی سے کچھ کہتے ہوئے ڈرے گی, اس لیے کہ وہ زبان درازی کرے گی اور اس کو گالیاں سنا سکتی ہے, اس کے ساتھ زبان درازی کر سکتی ہے, اس کو دھمکا سکتی ہے, اور اس سے بھی زیادہ وہ قدم باہر نکال سکتی ہے, جا سکتی ہے. کچھ بھروسہ نہیں ہے, وہ ڈریں گے. اس لیے والدین, یہ صورتحال اس لیے پیدا ہوئی کہ ہم نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دی, صحیح تربیت نہیں کی, گھروں کے اندر صحیح تربیت نہیں کی. اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے بچے نمازی بنے تو میرے پیارے بھائیوں سب سے پہلے ہمیں نمازی خود بننا پڑے گا. بچہ اپنے والدین کو دیکھ کر عمل کرتا ہے. جو عمل ہم آج کر رہے ہیں اور ہمارا بچہ دیکھ رہا ہے, کل وہی ہمارا بچہ عمل کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ بچوں کو صرف ہم نے تعلیم دے دی, تربیت صحیح نہیں کی تو وہ تعلیم کے ذریعے ہی سب کچھ سیکھ جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا. ہمیں گھر کے اندر بھی زبان درازی نہیں کرنی ہے اپنی بیوی کے ساتھ. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچے میری بیوی کی اور اپنی ماں کا احترام کریں تو ہم خود بھی اس کی ماں کا احترام کریں, اس کے ساتھ زبان درازیاں نہ کریں, اس کو گالیاں نہ دیں گھر کے اندر, اس کے ساتھ مار پیٹ نہ کریں, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں غصہ نہ کریں, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گالم گلوچ نہ کریں. فون آئے ہوئے فون پر بھی ہم